ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس کی آواز بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا، حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام اہلیان علاقہ بالعموم اور محفل پاک کا اہتمام کرنے والے نوجوان بالخصوص ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے محبوب کے ذکر خیر کی اس بزم کو منعقد کیا۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بنا کر اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انسان کی فکر اس کے عمل کی راہ کا تعین کرتی ہے۔ سوچ بدل جائے تو عمل بدل جاتا ہے۔ آواز تھوڑی سی اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں۔ نظریہ تبدیل ہو جائے تو انسان کا عمل بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں ایکو نہیں، صرف آواز کا یوں عرض کر سکتا ہوں، جنازے کے موقع پر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ایک سوچ ایسی ہے جو میت کو اٹھا کر فوراً بھاگنا چاہتی ہے، اور ایک سوچ ایسی ہے جو اس میت پر دعا بھی کروانا چاہتی ہے۔ دونوں کے عمل میں فرق اس لیے ہے کہ دونوں کے نظریے میں فرق ہے۔
سوچ بدل جاتی ہے تو انسان کا عمل بھی بولیے بدل جاتا ہے. شکریہ. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. لوگ فکری گراوٹ کا اس قدر شکار تھے، مذہبی لحاظ سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی. قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کی فکر اس قدر پسماندہ تھی اور لوگوں کی سوچ اس قدر گراوٹ کا شکار تھی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے کہ اگر لوگ حج بیت اللہ بھی کرتے تھے تو 3 طریقے اختیار کرتے تھے کہ اگر یہ 3 طریقے ہم اختیار کریں گے تو ہمارا حج تب قبول ہوگا. اب وہ 3 طریقے کون سے ہیں وہ ذرا سن لیں. سبحان اللہ. زمانہ جاہلیت کی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ان کی ذہنیت یہ تھی، ان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ ہمارا حج اس وقت قبول ہوگا جب ہم مرد بھی اور عورتیں بھی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے. مرد و زن برہنہ ہو کر بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. اچھا، اور اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے اور سوچ کیا ہے کہ یہ کریں گے تو ہمارا حج قبول ہوگا. فکری گراوٹ کا آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایک تو برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں. دوسرا، جب اپنے ذبیحہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ناپاک خون کو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے تھے. اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے؟ ہماری قربانی ایسے قبول ہوگی. اور حج کرنے کے بعد جب واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو سیدھا دروازے سے داخل نہیں ہوتے، اپنے ہی گھروں میں دیواروں کو پھلانگ پھلانگ کے داخل ہوتے. نظریہ کیا ہے کہ ہمارا حج ایسے قبول ہوگا. اب آپ ذرا اس تصویر سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی فکری گراوٹ اور ذہنی پسماندگی کا حال کیا ہو سکتا تھا. مرد و زن یعنی حیا نام کی شے نہیں تھی. صحن کعبہ کے اندر مرد بھی اور خواتین بھی، عورتیں بھی ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، ذبیحہ کے خون کو کعبۃ اللہ کی دیواروں سے مل دیتے ہیں. حج کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے سے نہیں آتے، دیواروں کو پھلانگ کے آتے ہیں. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو سرکار نے صرف لوگوں کے سروں کو نہیں جھکایا، حضور نے لوگوں کے دلوں کو جھکایا ہے. چونکہ آقا صرف سروں کے بادشاہ نہیں ہیں، حضور دلوں کے شہنشاہ ہیں. آقا نے لوگوں کے نظریات کو تبدیل کیا ہے، لوگوں کی فکر کو بدلا ہے. اچھا، بے شک ہر گھر میں ایسا معاملہ نہ ہو، مگر آج ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں نا ذرا، مجھے بتائیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ہاں بھی یہ لوگ اظہار کرتے ہیں، اس بات کا کہا جاتا ہے کہ دیکھو صاحب، اگر آپ کہیں پر جا رہے ہو نا اور کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کا وہ کام نہیں ہوتا. بولیں ذرا جو بول سکتے ہیں. ایسا آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تھوڑی سی مہربانی کریں، زور سے بولیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو نا، بلکہ میرے دوست ہیں حالانکہ خود وہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی لاہور میں، تو وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ جو بات ہے نا، یہ کالی بلی گزر جائے تو کام نہیں ہوتا، یہ بات ویسے سچی ہے. میں نے کہا یہ کیسے سچی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ کام جا رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو پھر میرا وہ کام نہیں ہوا. تو وہ بھی شاہ صاحب. میں نے کہا شاہ صاحب آپ کی اس تحقیق کو سجدہ صاحب کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہوا. یہ ابھی لاہور آتے ہوئے کئی کالی گاڑیوں نے میرا راستہ کاٹا ہے، مجھے کراس کیا ہے، تو میرا کام تو نہیں رکا. بلی بڑی ہے کہ گاڑی بڑی ہے؟
آپ تھوڑی سی ہمت کر سکتے ہیں بولنے والی؟ جی یہ کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں ہے جو میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے۔ بلی کا حجم زیادہ ہے کہ گاڑی کا؟ گاڑی کا۔ تو اگر کالی شے نہیں سامنے سے گزرنا ہے اور کام نے اٹکنا ہے تو کئی گاڑیوں نے راستہ روکا ہے تو پھر میرا کام رک جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شام کے مغرب کے وقت، مغرب کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو پھر گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، بے برکتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ صفائی جسے ہمارے دین نے آدھا ایمان کہا ہے، تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ صفائی کریں، چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیں، ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں ہوتا، اس ذکر کو اپنے ساتھ گھر لے جانا کمال ہوتا۔ فکر نہیں بدلے گی تو بات نہیں ہونے والی۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو مجھے قاری صاحب نے بھی، قاری کاشف فریدی صاحب نے بھی، اور جو نوجوان دوست ہیں وہ کہنے لگے جی ہمارے کچھ ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی اب اس بات سے آگے نکل جاؤ، چھوڑ دو اب اس بات کی جان، اور یہ کسے پیٹے سوال اب کرنا چھوڑ دو۔ اب یہ سوال یہ نہ کرو کہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھو کہ ہم نے میلاد کے لیے جو قالین بچھانے ہیں وہ وضو کر کے بچھانے ہیں یا بغیر وضو بھی بچھائے جا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی آپ آگے بھی تو چلے نا، آپ نے کیا قوم کے پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، آگے بھی نکلیں۔ آپ اپنی فکر کو، سوچ کو، نظریے کو آپ تبدیل بھی کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں، اپنی توپوں کا رخ اب تھوڑا کہیں اور طرف بھی موڑیں۔ ایک بے ایمان وچ بھی بیٹھا ہے، اینو ڈاؤ نہ پہلے۔ ہم تو اہل سنت ہیں، اہل سنت اہل ادب ہوتے ہیں۔ بولو تو صحیح میرے بھائیو، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بلکہ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل سنت کا کوئی اور نام ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا، شخصیتوں کا نہیں۔ ہم تو نسبتوں کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ شخصیت تو بہت آگے کی بات ہے، وہ تو بعد میں آتی ہے، شخصیت کی نہیں، ہم تو نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ تجھ سے در، تجھ سے در، اور در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو ہم تو حضرت خواجہ غلام فرید تھے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، کوٹ مٹن شریف والے۔ ادب پر یہ بات مجھے ذہن میں آئی ہے تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور خواجہ صاحب چونکہ سرائکی ہے نا تو آپ فرمیندیں دوئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے پیسے میں بڑھ جائیں، عبادت میں بڑھ جائیں، مکانات میں بڑھ جائیں، تعلقات میں بڑھ جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن فرماتے تھے ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ تو سنی بے ادب نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، عزت دینے والا ہوتا ہے، عزت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا ہمارے آقا نے اڑنا نہیں چاہیے، جو صاحب عزت ہو اس کی عزت کرنے میں اپنی عزت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہی پیغام اور یہی تربیت اپنی امت کی فرمائی ہے، یہی بات ہمیں قرآن مقدس بتاتا ہے۔ آپ ذرا پڑھیں 15واں پارہ آخر سے اور 16واں پارہ شروع سے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ تو آپ نے اور ہم سب نے 20 بار پڑھا ہے۔ پوری کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، حالانکہ اس میں برکت ہے، کہانی قرآن مقدس کی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سنائی۔ اور سناتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے نقص علیک من انباء الرسل، حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے رسولوں کی کہانی اور قصے سناتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے ما نثبت به فؤادک، تاکہ پچھلے پیغمبروں کی قصے اور باتوں کو سن کر ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ نہیں آپ نے دھیان نہیں کیا، مجھے بتائیں ذرا، اگر پچھلے نبیوں کی باتیں سن کر امام الانبیاء کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو خود سرکار کا ذکر سن کر اللہ حضور کے امتی کے ایمان پر کتنی بہار عطا فرماتا ہو۔ 15واں پارہ آخر میں ادب کو ذہن میں رکھیں گے اور 16ویں کا شروع آپ جانتے ہیں، سرکار کلیم کی ملاقات ہے جناب خضر کے ساتھ۔ اگر وہ سنا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بات ساری آ گئی ہوگی۔
تو آپ ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے آپ نے پانی مانگا، پانی نہیں ملا، کھانا مانگا تو کھانا نہیں ملا. جب واپس جانے لگے تو وہاں پر دیوار گری ہوئی تھی. میرے ساتھ چلیں گے، جنہوں نے سنا ہوا ہے تائید کریں گے آپ. دیوار گری تھی تو اللہ کے پیغمبر سرکار خضر علیہ السلام نے، اگرچہ آپ کے متعلق یہ ایک علمی بحث ہے علماء کے اندر کہ آپ ولی ہیں کہ آپ نبی ہیں، تو علماء کے پاس، دونوں طبقات کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جو ولی کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، جو نبی کہتے ہیں ان کے پاس اپنے. مگر آپ کے نبی ہونے والا قیاس وہ زیادہ مضبوط ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ اس سارے واقعے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار خضر علیہ السلام نے جو کام کیے اور بعد میں جناب کلیم نے جو ان سے سوال کیے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ ولی ہوتے تو ولی کا علم رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے دھیان کیا ہو تو، کیونکہ دہرانے کا وقت نہیں ہے. تو آپ، اور پھر سرکار کا ایک اور فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں آج بھی، اس وقت بھی، اس رات جب میں اور آپ یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، آج بھی 2 نبی زمین پر زندہ ہیں اور 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، جن سے ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا نہیں ہوا. وہ جو زمین پر زندہ ہیں ان میں جناب خضر ہیں اور جناب الیاس ہیں، یہ زمین پر زندہ ہیں. اور جو آسمانوں پر زندہ ہیں ان میں جناب مسیح ہیں اور جناب ادریس ہیں. تو اگر اس فرمان کو دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں بھی سرکار خضر علیہ السلام وہ نبی زیادہ محسوس ہوتے ہیں، پیغمبر. تو آپ نے ایک دیکھا کہ دیوار گری ہوئی ہے تو جناب خضر علیہ السلام نے، پیغمبر ہیں، انہوں نے دیوار تعمیر کر دی. سرکار کلیم نے مخاطب ہو کر کہا کہ انہوں نے تو ہمیں پانی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں دیا، بڑے بے ادب سے، بدذوق سے لوگ تھے، اور آپ ان کی مزدوری کر کے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. بات آ گئی نا ذہن میں؟ تو اگر یہ دیوار گری رہتی، وہ خزانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا، لوگ ان کا سونا خزانہ لوٹ کر لے جاتے، تو میں نے تعمیر کر دی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، تفسیر مزری والے، آپ فرماتے ہیں کہ پانی تو ملا نہیں، کھانا تو ملا نہیں، تو سرکار خضر نے ان یتیم بچوں کی دیوار خزانے کی حفاظت کے لیے تعمیر کیوں کی؟ قرآن نے وجہ بتائی. فرماتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. پوری توجہ رکھیں گے، باپ ان کا نیک تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا براہ راست والد نہیں تھا وہ، بلکہ 7ویں پشت میں ان کا دادا اور والد بنتا تھا، یعنی بچوں کا 7واں والد، 7واں. یہ بتا کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ذرا عظمت اہل بیت کا ایک خوبصورت سا چہرہ واضح کرتے امت کے سامنے. فرمایا ذرا اندازہ تو کرو، 7ویں پشت میں ایک بندہ نیک ہے تو اللہ نے اس کی 7ویں اولاد کے مال کی حفاظت کی ڈیوٹی اپنے نبی کے ذمہ لگائی ہے. سبحان اللہ. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جب مجھے سارے چہروں پر تسلی نظر آئے گی تو پھر میں اگلی بات کروں گا نا، کیونکہ مقصد ٹائم پورا کرنا تو ہے نہیں، مقصد تو ہے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں نسل میں ایک بندہ نیک، اور اس کی 7ویں پشت میں بچوں کے مال کی ڈیوٹی اللہ نے حفاظت کی لگا دی اپنے نبی کے. اس نیک شخص کی وجہ سے جب اولاد کو فیض مل رہا ہے تو فرمایا سوچو تو صحیح، اللہ نے اس اولاد کو کتنی عزت عطا فرمائی ہوگی جن کا خون ملتا ہی خون محمد رسول اللہ کے ساتھ، جو براہ راست حضور علیہ السلام کے شہزادے اور آقا کی شہزادی ہیں. حضور پیار کرتے تھے. دیکھیں حسنین سارا دن ہی مسجد میں گزارتے تھے، چونکہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا. جو دوست وہاں پر گئے ہیں آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں، ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا. آقا کے منبر شریف کے بالکل اس طرف واحد دروازہ ہے مسجد نبوی شریف کے اندر جو کھلتا تھا جناب علی مرتضیٰ کے آستانے کا. تو شہزادے چھوٹے تھے، اندر آ کر کھیلتے رہتے تھے، خطبہ ہو تب، نماز ہو تب، کسی سے ملاقات ہو تب. کبھی کبھی نا حضور عزت دینے کے لیے دونوں شہزادوں کو اعزازی اور اضافی وقت بھی دیا کرتے تھے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن سرکار نے پیغام بھیجا مخدوم کونین کی بارگاہ میں اور کہا صحابہ سے کہ جا کے ذرا میری شہزادی کو بتائیں کہ آج رات میں آپ کے گھر سوؤں گا.
زہ نصیب. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیاری کی، ایک ہی چارپائی تھی اور سونے کی جگہ بھی ایک ہی شخص کی تھی. آقا تشریف لائے عشاء کے بعد اور حضور سو گئے. جیسے ہی سرکار لیٹے تو آقا فرماتے ہیں حسنین کہاں پر ہیں؟ دونوں. حضور جگہ صرف ایک شخصیت کے لیٹنے کی ہے، آپ آرام کریں. آقا نے فرمایا نہیں، میں تو آیا ہی ان دو کے لیے ہوں. عزت دینے کا طریقہ دیکھیں حضور کا، نواسوں اور شہزادوں کو وقار دینے کا طریقہ دیکھیں. میں تو ان کے لیے آیا ہوں. دونوں شہزادوں کو ایسے پاس لائیں. حضور کیسے لٹائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ابھی دیکھنا. آقا نے دائیں کندھے پر حسن کو لٹا لیا، بائیں کندھے پر حسین کو لٹا لیا. اگر مزہ لینا ہے تو یہ منظر ذرا ذہن میں لاؤ تو صحیح. ہر نانا ہی پیار کرتا ہے اپنے نواسوں سے، مگر یہ نانا امام الانبیاء ہے جو اللہ کی منشا اور حکم اور اجازت کے بغیر ایک لفظ تک اپنی زبان پاک سے ادا نہیں فرماتا. تو لٹا لیا، آقا سو گئے. مخدوم کونین فرماتی ہیں کہ میرے چھوٹے شہزادے حسین کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو پچھلی رات اٹھ کے دودھ مانگتے تھے اور میں دودھ برتن میں رکھا بھی کرتی تھی. تو فرماتی ہے پچھلی رات جب ہوئی نا تو شہزادے حسین وہ بیدار ہوئے اور مجھ سے دودھ کا مطالبہ کرنے لگے. میں جلدی سے اٹھی کہ کہیں چشمان مقدس بیدار نہ ہو جائے، آقا کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. مگر فرماتی ہے میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا آقا پہلے سے جاگ رہے ہیں اور مجھے حکم دے کر آقا نے بٹھایا کہ آپ بیٹھے آرام کریں. آج جو کہ حسنین سوئے میرے پاس ہیں تو ان کو دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی آج رات میں ہی ادا کروں. ایک بار نہیں کئی بار اٹھے شہزادے، آقا نے بار بار اٹھ کر ان کو دودھ دیا. دیکھیں یہ خوشبو ہے. اگر ہم اپنے اس معاشرے میں نا بڑی بڑی چیزوں کو شامل نہ بھی کریں، صرف ایک اسی خوشبو ادب کو شامل کر دیں، ہمیں محسوس ہوگا ہمارے تعلقات ٹوٹنے کی بجائے جڑنا شروع ہو گئے. باپ ہیں تو وہ بے عزت ہو رہے ہیں، مائیں ہیں تو وہ رسوا ہو رہی ہیں. اولاد کے ہاتھوں، چونکہ اب اولاد سیانی ہو گئی نا، بیٹے اور بیٹیاں سمجھدار ہو گئے. علامہ راضی نے جو ایک ضابطہ اخلاق بیان کیا ہے نا ججز کے لیے، قاضیوں کے لیے، وہ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی، آپ حیران ہوں گے اسی ادب پر. علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی جج کی عدالت میں بیٹے کا اور باپ کا مقدمہ آئے، آپ ذرا جاگیں گے، باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے اور کیس میں یہ ثابت ہو جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو قاضی 100 دفعہ کہہ دے بے شک کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا، زور سے بولے نا، 100 بار کہہ دے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بیٹا سچا ہے اور باپ غلط فہمی کا شکار ہے، تو یہ تو چاہے 100 بار کہہ دے کہ بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے، مگر باپ کے منصب کا خیال کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی زبان سے یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے. سبحان اللہ. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ ہے وہ ادب اور یہ ہے وہ خوشبو جو اسلام ہماری طبیعتوں میں، مزاجوں میں دیکھ کر ہماری سوچ کو اور فکر کو بدلنا چاہتا ہے. آقا نے اسی نظریے کو تبدیل فرمایا. جلدی سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت بھی اسی منہج پہ فرمائی ہے، اسی نہج پہ فرمائی ہے. یہ جہان جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں یہ کمرہ امتحان ہے. مجھے تو بڑا ہی بھولا لگتا ہے وہ آدمی جو کمرہ امتحان میں سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے. دیکھیں نا جس دنیا میں ہمارے باپ کو جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا ہے. یہاں جتنے دوست بھی موجود ہیں ہر شخص کو اللہ کریم نے کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. کسی کا امتحان صحت ہے، کسی کا امتحان مال ہے، کسی کا امتحان اولاد ہے، کسی کا امتحان جان ہے. یہاں تو ایک سوال حل کرو تو دوسرا سوال تیار ہے. مصیبت تو آنی ہے بھائیو، امتحان تو آنا ہے، مگر ہم نے کرنا کیا ہے وہ طریقہ ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا. اگر آپ سارے زور سے بولتے ہیں تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اور بھی بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، مگر اس کی اصل بخاری شریف کے اندر موجود ہے.
آقا علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، حضور علیہ السلام، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت، سیاہ رنگت والی عورت، وہ محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے بڑے درد کے ساتھ، دیکھیں آقا نے لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے اپنا استغاثہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور کہنے لگی حضور مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ کون سا؟ اچھا، اب یہ مرگی آپ جانتے ہیں یہ جسمانی مرض بھی ہے، دماغی بھی ہے، اعصابی بھی، یعنی انسان کے پورے وجود کو یہ نچوڑ کے رکھ دیتا ہے یہ مرض۔ رو رہی سیاہ فام عورت، حضور مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہے، تو آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اب سرکار نے اس کو دو راستے دکھائے، دیکھیں اگر رسول کریم ہوتا ہے تو رسول حکیم بھی ہوتا ہے، حکمت والا، حکیم کمانا حکمت والا، تدبیر کرنے والا۔ آقا نے فرمایا اچھا بی بی اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ ایک، یا تو شفا لے لو، یا پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا یا پھر اگر تو اسی بیماری کے ساتھ گزارا کرے، فکر بدلی جا رہی ہے، گزارا کرے کا مطلب کیا ہے؟ اسی بیماری پر صبر کرے، تو فرمایا میں تیرا نبی تیری جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ دو راستے دکھا دیے، شفا لے لو یا صبر کر کے بیماری پر جنت لے لو۔ اس بی بی نے ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے پر، اس نے کہا زندگی تو وہ ہے جو زیادہ گزر گئی، پتہ نہیں 4 دن پیچھے باقی ہیں، اتنا عرصہ حضور اس بیماری کے ساتھ گزارا کر لیا ہے، باقی کے سونے 4 دن بھی میں گزارا کر لوں گی، مجھے حضور شفا نہیں چاہیے، مجھے آپ مہربانی کر کے اپنی ضمانت پہ جنت دلوا دیں۔ اچھا آقا نے وعدہ کر لیا تو سمجھو پکی ہو گئی جنت۔ اٹھ کر جانے لگی، کوئی بات ذہن میں آئی تو واپس آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھ گئی۔ آقا نے پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی حضور وہ شفا تو مجھے اب نہیں چاہیے، اسی تکلیف کے ساتھ میں گزارا کروں گی، لیکن حضور جب یہ دورہ مجھے پڑتا ہے نا مرگی کا، تو حضور مجھے نہیں پتہ چلتا میرے پاس کون کھڑا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے۔ آقا میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے مرگی میں، رو رہی کپڑا حضور ہٹ جاتا ہے، تو سونے آپ یہ تو دعا میرے لیے کر دیں کہ اللہ اس دورے کی حالت میں بھی میری عزت کی حفاظت کرے۔ آقا نے دعا کر دی، اچھا اٹھ کے چلی گئی، اور جڑیاں دیا ہی نا کہ پتہ نہیں میرے 4 سال پیچھا باقی ہیں۔ آقا کا وصال ہو گیا، وہ زندہ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ کا وصال ہوا، وہ بی بی زندہ رہی۔ سرکار فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، وہ خاتون حیات رہی۔ جناب عثمان غنی کے دور تک وہ بی بی زندہ رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں اس بی بی کو دورہ تو پڑتا تھا، دورہ تو پڑتا تھا، لیکن ہم نے پھر سرکار کی اس دعا کے بعد اس بی بی کے وجود سے ہٹتا ہوا کپڑا پھر کبھی نہیں دیکھا۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی شخص آ کر یہ پوچھتا نا کہ میں نے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے، تو ہم اسے اسی اماں جی کے دروازے پر بھیجا کرتے تھے۔ یہ وہ بی بی ہیں جنہیں آقا نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی نوید اور خوشخبری سنائی تھی۔ دو راہ ہوندے مومن دے کول، نعمت لب جاوے تو شکر ہے، ٹھیک ہے، نعمت مفقود ہو جائے تو صبر ہے، یا شکر ہے یا سب۔ شکوے دا تریا راہ مومن دے کول نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے میرے دوستو، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دینا چاہیے۔ ایک تو ہر بندہ، مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہر تیسرے بندے کو جادو ہو گیا۔ او بھائیو، اللہ کی ذات پر کوئی توکل اور بھروسہ بھی کچھ ہے ہوتی ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے نوجوان اور لڑکے اور یعنی لوگ اور افراد، ایسا کوئی تعویذ ہمیں مل جائے کہ ہماری قسمت ایسے 180 ڈگری پہ گھوم جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آقا نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں، اگر کبھی دیکھیں جادو ہوتا ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتا ہے،
تو پھر سرکار نے ہمیں اس کا طریقہ بھی تو بتایا ہے نا. آپ اس پہ عمل کریں بجائے اس کے کہ وہ آپ جو چلے جاتے ہیں عاملوں کاملوں کے پاس ادھر ادھر, پیسہ بھی برباد, وقت بھی برباد, ایمان بھی برباد. میرے اور آپ کے آقا نے جو تعویذ دیا ہے ذرا وہ تعویذ بھی تو قبول فرمائے نا. اچھا وہ تعویذ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرتا ہے, سورہ بقرہ شریف سونا پلینے پر مزہ تب آئے جب اس پر عمل بھی تو ہو نا. سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرتا ہے, آقا فرماتے ہیں اس کے گھر سے جن تو کیا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. ہر بندے کو برکت چاہیے نا, رزق میں برکت, تو سرکار نے تعویذ بتایا ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرے قیامت کا سورج چڑھ سکتا ہے, اس ویڑے میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے کون؟ فیس بک کے لیے 6-6 گھنٹے ہمارے پاس ہیں, پوری سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس, یوٹیوب دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, مگر سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے 15 منٹ کوئی نہیں. تو شوق کی بات ہے نا, ترجیحات کی بات ہے. اس لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنی سوچ اور فکر کو ہمیں اس نہج پر لے جانے کی ضرورت ہے جس نہج پر آقا نے صحابہ کی تربیت کر کے فکر کی مضبوطی کے جذبات گویا گھول کر صحابہ کی طبیعت میں شامل کر دی. ایک حدیث پاک, شاید اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے, جلدی سے قبول فرمائے. آقا نے صرف اپنی ڈیوٹی نہیں دی, آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے, بلکہ لوگوں کے جو عقائد پچھلے نبیوں کے متعلق گڑبڑ والے تھے نا, سرکار نے وہ بھی بدلے ہیں. حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں نے آپ کا ایک کل فرمان پڑھا, مجھے بڑا مزہ آیا. سرکار علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جو شخص, ہاں فرمایا, اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے نا, اچھا جو دوست چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں تب سے 1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے, خاموشی سے ایسے کر کے, توڑا کی خیال ہے بھی تقریر حالی اگاں کوئی ہو سی تو تسا اس تے آکھنا ہے سبحان اللہ. تقریر یہی ہے جو بس ختم ہونے والی ہے. آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایک تو ہے صحبت رسول کا فیض, وہ تو سبحان اللہ نا. درود و سلام کا فیض دیکھیں, سرکار علی مرتضی فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھوایا جائے تو سرکار پر درود کی برکت سے اللہ اس بدصورت کو خوبصورت فرما دیتا ہے. صورت بدل جاتی ہے, شکل بدل جاتی ہے, طبیعت بدل جاتی ہے, تربیت بدل جاتی ہے. یہ بہترین مصروفیت ہے آقا کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا, اور ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. یہ تو ہم تو چونکہ اب اس دور میں ہے نا کہ جو بڑا پریشانیوں کا زمانہ ہے پاکستان میں, آپ حیران ہوں گے جو نوجوان ہیں پاکستان میں اس وقت ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 60% تک پہنچ چکی ہے. یعنی 100 میں سے 60 بندے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہیں. 100 میں سے 60 لوگ. تو اس ڈپریشن کا بہترین علاج, اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, اب تو میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے, جو زمزم کو نہیں مانتے تھے آج مان گئے ہیں زمزم کی عظمت کو. تو بلکہ سعودی گورنمنٹ نے تو یعنی ہر پانی کا کہیں نہ کہیں بنیاد ہوتی ہے نا, جتوں پانی نکل رہا ہے, چاہے کنواں ہو, چاہے ٹیوب ویل ہو, چاہے ٹربائن ہو, چاہے موٹر ہو. تو سعودی گورنمنٹ نے یہ خیال کیا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ پانی جو زمزم کا ہے یہ آتا کہاں سے ہے, یہ دا موٹ کتے. تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک 100-150 کلومیٹر کی زمین کو کھودا دیکھنے کے لیے چشمہ نکلتا کہاں سے. طائف تک جہاں کبھی ہمارے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام کو سٹریٹ آرچنز نے, آوارہ لڑکوں نے ایسے پتھر مارے تھے, آج طائف کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے. اچھا اس شہر میں جو گلاب ہوتے ہیں ان کی سرخی اور خوشبو میں کہیں نہ کہیں میرے آقا کا خون موجود ہے. تو طائف تک لے گئے یعنی, لیکن نہیں ملا کہیں پر. اچھا بالآخر انہوں نے بند کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ ہم جب بٹن ایسے آن کرتے ہیں تو موٹریں چلتی ہیں اور چشمے نکل آتے ہیں زمزم شریف کے, بند کرتے ہیں تو پھر وہ بند ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی حکمتیں اور قدرتیں.
بلکہ آج بھی مدینہ منورہ میں جس کنویں سے مدینہ شہر کو پانی کی سپلائی جاتی ہے وہ وہی کنواں ہے جسے میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے آب زلال سے لعاب دہن سے تھوک مبارک سے میٹھا فرمایا تھا. ایک بندہ کہنے لگا جی وہ 1500 سال گزر گئے تو پھر وہ کنواں ابھی تک چل رہا ہے. تو میں نے کہا اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا پانی چل سکتا ہے تو مصطفیٰ کی تھوک کا پانی بھی چل سکتا ہے. بلکہ جو اسماعیل کی ایڑی کا پانی ہے اس کے پیچھے بھی فیض مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہی ہے. وہ جو سرخ رنگ کا نور تھا سرکار اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا تھا، برکت اسی کی. بہرحال سرکار نے فکر کو کیسے بدلا. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کیسے حضور کی مجلس سجی تھی. اب جلدی سے میں روکوں گا نہیں، جلدی سے میں آپ کو سناتا جاتا ہوں. تو ایک بدو آ گیا، دیہاتی سا تھا، حدیث پاک ہے مجمع زوائد شریف میں. اور دیہاتی آ کے ایسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا حضور میں تو تواڈے کول آج کچھ منگن آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابہ کہتے ہیں اگر سرکار نے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا تو حضور خاموش ہو جاتے تھے. قربان جائے نا محدثین کرام کی عظمت پر، جنہوں نے آقا کا بولنا تو کتابوں کے اندر لکھا ہی لکھا ہے، حضور کی خاموشی کو بھی محفوظ کیا ہے. حدیث تقریری جس کو کہتے ہیں. اچھا اس نے کہا سونے میں کچھ منگنا ہے، حضور خاموش. اس نے دوسری بار پھر کہا حضور کچھ لینا ہے، آقا چپ. جب اس نے تیسری بار کہا نا حضور کچھ مانگنا ہے، تو حضور چونکہ کریم ہے آقا نے فرمایا اس پیشکش پر آپ ذرا جا کر غور کریں. سرکار نے فرمایا اچھا یار چل مانگ، کیا مانگتا ہے مانگو. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا لو بھائی اب تو سرکار نے پیشکش کر دیا، کیا مانگتے ہو مانگو. تو ہم نے سوچا اب تو یہ حضور سے مانگ کے لے گیا، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. مگر فرماتے ہیں وہ کوئی بڑا ہی سادہ تھا، پنڈ کا تھا، دیہاتی. اس نے کہا حضور مجھے نا سفر کرنے کے لیے ایک اونٹ چاہیے. دروازہ دیکھیں، کریم دیکھیں اور سوالی کا سوال دیکھیں. ایک اونٹ چاہیے. سرکار نے فرمایا اچھا دیا. علی فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، رہ گیا بیچارہ. لیکن آقا نے دوسری بار پھر فرمایا چلو اونٹ تجھے دے دیا ہے اور مانگو کیا مانگتے ہو. حضور سوچ کو بدل رہے. اچھا علی فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ اب اس کو دوسرا چانس ملا ہے، اب تو یہ حضور سے جنت کا سوال کر کے لے گیا. مگر فرماتے ہیں وہ تو بڑا ہی سادہ تھا. اس نے کہا حضور میں نے اٹھتے رکھنا واسطے نا ایک کجاوا بھی چاہیے. اچھا سرکار نے فرمایا چل بھی تجھے کجاوا بھی دیا اور بھی مانگو کیا مانگتے ہو. جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ میری طرف سے. اچھا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا لو بھی اس کو اب تیسرا اور گولڈن چانس ملا ہے تو اب تو یہ لے جائے گا. مگر فرماتے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ سادہ نکلا. اس نے کہا حضور مجھے نا میں نے سفر تھوڑا جی میرا لمبیڑا ہے تو میں نے تھوڑی جی 4 پیسے بھی چاہیے. اچھا اونٹ دے دیں، کجاوا دے دیں، 4 پیسے دے دیں. جیسے آپ نہیں مسکرائے حضور نے بھی مسکرا کر اسے مخاطب ہو کر فرمایا یار تو اس بنی اسرائیل دی بڈھی اما تو بھی گیا گزرا نکلو. اس نے کہا حضور وہ بوڑھی اماں کون سی ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کان کھڑے کیے کہ بات کیا ہے، وہ کون. اب سرکار نے اس کو بتایا کہ بوڑھی اماں کون تھی. اگر آپ بولتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بوڑھی اماں کون ہے. جس کے متعلق فرمایا کہ تو اس سے بھی یار گیا گزرا نکلا. اچھا حضور وہ بوڑھی اماں کون سی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت کلیم نے بسم اللہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جانے کی اجازت طلب کی نا، ہجرت کی، تو اللہ کریم نے مشروط اجازت دی، مشروط چھٹی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے جائیں، لیکن تابوت یوسف کو ساتھ لے کر جائیں. اپنے بھائی یوسف کے تابوت کو یہاں پر نہیں چھوڑنا، اس تابوت کو ساتھ لے کر جائیں. اچھا جبریل آ کے پیغام دے گئے. سرکار کلیم نے ایسے کر کے اپنے سارے ساتھیوں کو ایسے جمع کر لیا اور سب سے مخاطب ہو کر آپ نے کیا بسم اللہ
آپ نے سوال کیا کہ یار تم میں سے کسی کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پر ہے؟ اچھا کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد سو جب کو حاجی تو نہیں نا سونا ہی ہے تو کسی کو پتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں تو پتا نہیں ہے. یہ سرکار اس پینڈو نو بیٹھے سنیں دے دیہاتی کو جو پینڈ کا تھا. اچھا حضور ہمیں تو نہیں پتا. سرکار موسیٰ نے فرمایا بھی جس کو پتا ہے اس کو بلا کے لے آؤ اگر کسی کو پتا ہے تو لوگوں نے کہا حضور وہ فلاں بستی میں نا ایک بوڑھی اماں رہتی ہے, بڑی اس کی عمر ہے, حضور اسے پتا ہے کہ تابوت یوسف قبر یوسف کہاں پر ہے. فرمایا اسے بلا کر لاؤ. لوگ گئے اسے بلا کر لائے, چونکہ سرکار موسیٰ اس کے بھی رسول تھے. سامنے آ کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اماں جی مجھے ہجرت کرنے کی مشروط چھٹی ملی ہے کہ تابوت یوسف کو ساتھ لے گیا تو علاقہ چھوڑ کے میں جاؤں گا ہجرت کر کے. تو ہم میں سے تو کسی کو قبر یوسف کا پتہ نہیں ہے, آپ بتا سکتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں پر ہے تاکہ مجھے بسم اللہ تاکہ مجھے آسانی ہو جائے. تو اس اماں نے کہا جی مجھے بالکل پتہ ہے قبر یوسف کا, مگر میں آپ کو مفت بتاؤں گی نہیں, فی سبیل اللہ میں نہیں بتاؤں. آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہیے؟ اب ذرا سر اٹھا کے ادھر دیکھیں. اس اماں نے سرکار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا مجھے جنت میں وہ گھر چاہیے جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملتی ہو. سبحان اللہ. سرکار موسیٰ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا بی بی تو چلو ستاں بھیجتن تو کوئی مانگ لے بھئی جنت میں کسی جگہ پر مجھے جگہ مل جائے تو میں دعا کر دیتا ہوں. تو جنت بھی مانگتی ہے اور جنت میں کالونی بھی وہ مانگتی ہے جو رسولوں والی ہے سب سے اونچی, اور پھر میرا پڑوس مانگتی ہے دیوار سانجی ہو. سبحان اللہ. تو کوئی اور مانگ لے. تو اس نے کہا نہیں دینا تو پھر آپ کسی اور سے پوچھ لیں, میں بھی نہیں بتاتا. اڑ گئی. سبحان اللہ. یہ آقا اس کو بیٹھے سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اڑ گئی. اس سے پہلے کہ سرکار کلیم کچھ فرماتے جبریل آ گئے. دیکھیں بعض بندوں کا مانگنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے, خلوص ہو تو پھر اللہ عطا بھی کرتا ہے نیت میں. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا اصل ہے. دعا ایٹم بم سے بھی طاقتور چیز ہے بشرطے کہ کامل یقین کے ساتھ مانگی جائے اللہ کی ذات پر. تو جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے کہ آپ وعدہ کر دیں, بی بی کے مانگنے میں خلوص ہے, آپ وعدہ کریں. اللہ فرماتا ہے اس کو جنت میں آپ کے پڑوس میں گھر دینا میں رب اپنی رحمت کے سپرد لیتا ہوں. اچھا یہ بات فرما کر نا تو آقا نے اس دیہاتی سے مخاطب ہو کر فرمایا سرکار موسیٰ نے اسے یہ نہیں کہا تھا 3 دفعہ کہ مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو, مگر وہ بی بی جانتی تھی کہ میں کس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. شخصیت دیکھ کر سوال کیا تو آقا فرمانے لگے یار تو بڑا ہی سادہ نکلا, تیرے نبی نے تجھ سے 3 دفعہ پوچھا میں نے, اور میں وہ ہوں جو موسیٰ کا بھی رسول ہوں. 3 دفعہ میں نے کہا مانگو مانگو مانگو, تو ڈاچی مانگ لگی تو کجاوا مانگ لیا تو 4 پیسے مانگ لیا. تو فرمایا ایسا نہیں, سوچ کو بدلا, شخصیت دیکھ کر سوال کرنا چاہیے. حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا تھا حضور آپ کے بڑے مرید ہیں. آپ نے فرمایا بس یہ تعداد میں ہی بڑے ہیں, اللہ کا طالب مجھے ایک بھی نہیں ملا. جو بھی آیا اس نے کہا حضور دکان نہیں چلتی دکان چلوا دیں, واہی نہیں ہوتی اس کا نظام کر دیں آپ, حضور مویشی ڈنگر ڈھور بیمار ہیں ان کا آپ کو نظام کر. او بھائیو اگر آپ نے دکان ہی چلوانی ہے تو انجمن تاجران کے صدر سے پوچھ لو دکان کیسے چلتی ہے. کو فصل ہی آپ نے ٹھیک کروانی ہے تو جو پرانے ذمہ دار ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ کون سا بیج میں ڈالوں تو میری فصل اچھی ہوگی. مال جانور مویشی بیمار ہیں تو 1000 ہاسپٹل ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں. سلطان باہو فرماتے ہیں جو بھی آیا یا دکان چلوائی ہے یا فصل چلوائی ہے یا اس نے مال چلوایا ہے, یہ کسی نے بھی آ کر نہیں کہا حضور روح میری پیاسی ہے دعا کر کے اسے تو رب سے ملا دے. یہ وہ فکر ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ذکر میلاد میں لوگوں کے دل نہیں توڑے جاتے. ہم تو اگر دروازے پر بھی کسی کو کھڑا کرتے ہیں نا تو وہ جو دروازے پر کھڑے ہونے والے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کی صرف جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے. آپ سنی ہیں تو بھی آ جائیں, شیعہ ہیں تو بھی آ جائیں, دیوبندی ہیں تو بھی آ جائیں, اہل حدیث ہیں تو بھی آ جائیں, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر سنیں, اللہ فیض عطا فرماتا ہے. ایک ادب جسے میں نے اور آپ نے ہمیشہ
اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی اور سلام بھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.